بلکہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی آپ کا ذکر موجود تھا۔ آپ کے اوصاف اور آپ کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں موجود تھی کہ جن سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بڑی عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے۔ ہماری یہ کتاب جس کا نام اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جو کہ 8000 صحابہ اکرام رضوان کا تذکرہ جس کے اندر موجود ہے، صحابہ اکرام رضوان کی سیرت کے حوالے سے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا اسد الغابہ کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، عین اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں موجود تھے۔ یمن اس وقت بھی اہل علم کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں قبیلہ ازد کے ایک شیخ سے جا کر ملا۔ انہوں نے مجھے جو ہی دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے، احرمی نندا، کیا تم مکہ شریف سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، اتیمی نندا، کیا تمہارا تعلق قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا سوال کیا، کہنے لگے ارفع ثوبک، اگر تم مکہ سے آئے ہو، تم قبیلہ قریش سے ہو اور تم بنی تیم بن مرہ سے ہو تو پھر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ میں جب سے آیا ہوں آپ مسلسل مجھ سے سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں، اور آپ کے ان سوالوں سے میں اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کو میرے حوالے سے بہت ساری پہلے ہی معلومات حاصل ہیں۔ آپ نے مجھے مکہ کا سمجھا تو میں مکہ سے تھا، آپ نے مجھے قبیلہ قریش سے سمجھا تو میں قبیلہ قریش سے تھا، آپ نے اس کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے سمجھا تو میں اسی شاخ سے تھا، اور اب آپ مجھے پیٹ سے کپڑا اٹھانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لقد وجدت فی العلم الصحیح ان نبیا یبعث فی الحرم یعاونہ علی امرہ فتن وکہل، کہ میں نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ یہ ٹھیک چل رہا تھا یار، کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا کہ میں پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھاؤں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے پہلے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر تشریف لائیں گے، ان کا ظہور حرم شریف سے ہوگا، اور سب سے پہلے ان کے دین کے پرچم کو جو تھام کر نکلیں گے ان میں ایک 9 عمر بچہ ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر شخص ہوگا، اور وہ ادھیڑ عمر شخص جس کی نشانیاں رب نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں وہ مجھے تیرے اندر نظر آ رہی ہیں۔ باقی سب علامتیں میں دیکھ چکا ہوں، مگر 2 نشانیاں بھی باقی ہیں۔ علی فخذہ الیسری علامہ فوق سرتہ شامہ، کا ایک تو اس کی ران کے اوپر نشان ہوگا اور دوسرا اس کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا۔ کہا وہ پہلی نشانی جو ران کے اوپر نشان ہے وہ تو شرن دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو دوسری علامت ناف کے اوپر موجود تل کا نشان، کہا اسے تو میں دیکھ سکتا ہوں، لہٰذا تم اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ تاکہ میں نے پہلی جو کتابوں کے اندر علم حاصل کیا ہے اس علم کو میں تمہارے اوپر منطبق کر سکوں۔ کہتے ہیں جب میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو میری ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا۔ اس نے جو ہی دیکھا تو کہنے لگا فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنْتَ، مجھے رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو جس کی نشانیاں رب نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے انہوں نے مجھے بڑی نصیحتیں کی کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تجھے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے، لہٰذا ہمیشہ ان کی خدمت میں رہنا، ہمیشہ ان کی تعظیم کرنا۔ انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں کی، خیر میں نے کچھ اور شیوخ سے ملنا تھا، میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ کہتے ہیں جب میں ان سے مل کر واپس مکہ آنے لگا تو میں نے کہا چلیں ایک دفعہ پھر اس کو ملتا جاؤں جس نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ کہتے میں اس شیخ کے پاس گیا، میں نے اسے جا کر کہا کہ اب میں واپس مکہ جا رہا ہوں، تم نے جس محبوب کی مجھے بشارت سنائی ہے، اگر میری اس محبوب سے ملاقات ہوئی
تو اس محبوب کے نام آپ کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، آپ مجھے پیغام دے دیں تاکہ آپ کا پیغام میں اس محبوب تک پہنچا دوں۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، اس نے وہ کاغذ مجھے دیا، اور وہ مجھے دیتے ہوئے اس نے کہا احامل انی ابیاتا قلتھا فیہ، کہ میں نے اس محبوب کے نام لکھی ہے یہ ایک نعت، جب تم وہاں پر جانا اس محبوب کے قدموں سے اس محبوب سے ملاقات کرنا تو اس محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر میرا یہ پیغام، میرا یہ سندیسہ اور میری یہ لکھی ہوئی نعت اس محبوب کو سنا دینا۔ کہتے میں وہ نعت لے کر مکہ کی جانب چل پڑا۔ جب مکہ شہر کے قریب تھا تو مکہ سے باہر ایک وفد جس کا سربراہ ابو جہل تھا وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس وفد سے آ کر میری ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے مجھے کہا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، اے ابو بکر بڑا عجیب معاملہ بنا تمہارے بعد کہ جو علی جو ہے وہ ابی طالب کا جو بتیجہ ہے، یتیم بتیجہ، اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور کیا یتیم بھی بھلا کوئی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ ہم نے ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، ہم نے نہ تو اس کا اقرار کیا ہے نہ ہی اس کا انکار کیا ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ جب تم آؤ گے، تم سیانے آدمی ہو، جو تم فیصلہ کرو گے وہی ہم فیصلہ کریں گے۔ ابو جہل اس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ذرا اس محبوب سے ملنے تو دو، میں جا کر ان سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر ان کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سیدھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے کشان اقدس پر پہنچا۔ میں نے جا کر حضور کے کشان اقدس پر دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آتے ہی کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ارشاد فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر رب نے مجھے تیرا اور سارے جہان کے لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، حالانکہ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ رب نے مجھے سارے جہان کے لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم بھی لوگوں میں شامل ہو، رب نے مجھے تیرا بھی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا، چونکہ حضور جانتے تھے سب سے پہلا میرا جو کلمہ پڑے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب بھی تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ رب نے مجھے تیرا اور سارے جہان کے لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ما دلیلو کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے دلیل مانگی، نبوت کی دلیل، لیکن بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے جب بھی جس کے سامنے بھی اپنے دین کی دعوت کو پیش کیا، اس نے چند لمحوں کے لیے توقف اختیار کیا، چند لمحوں کے لیے اس نے سوچا، اس نے مجھ سے دلیل بھی مانگی، لیکن میرے تمام تر صحابہ میں سے واحد ابو بکر صدیق ہے جس کو ایک لمحے میں نے دعوت حق پیش کی، اگلے لمحے بغیر دلیل مانگے اس نے میرے دین کو قبول کر لیا۔ لیکن اس روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی، تو دلیل مانگنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بندہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے، ایک ہوتا ہے بعض اوقات بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جو دلیل مانگتے ہیں، جو اس کا جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی بھی ہے اور دلیل نہیں بھی مانگی، اپنے لیے دلیل نہیں مانگی، مگر جن سے مل کر آ رہے تھے ان کو جواب دینے کے لیے دلیل مانگی بھی ہے۔ تو عرض کی ما دلیلو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب سرکار کا علم غیب دیکھیے، سرکار نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، کہ ابو بکر میرے دعوے کی دلیل وہ یمن کا شیخ ہے جسے تو اپنے پیڑ سے کپڑا اٹھا کر اپنی ناف کے اوپر موجود تل کا نشان دکھا رہا تھا۔ الشیخ الذی لقیتہ بالیمن۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال اور کر دیا، عرض کرنے لگے کم من شیخ لقیتہ بالیمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں یمن کے اندر کئی شیوخ سے ملا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ اب حضور کا پھر علم غیب دیکھیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذی افادک ابیاتا، اے ابو بکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے آتے ہوئے تجھے میری نعت دے کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جب یہ غیب کی خبریں سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی، اب آئے اس وفد کے پاس جو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل نے آتے ہوئے دیکھا
پوچھا ابو بکر بتاؤ کیا فیصلہ کرو گے؟ کہا فیصلہ میں تو کر کے آ چکا ہوں۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہا اس محبوب کا کلمہ پڑھ کے آ چکا ہوں۔ اب ابو جہل پوچھتا ہے ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا یا کوئی دلیل بھی مانگی؟ اب حضرت ابو بکر صدیق دلیل کیوں مانگ رہے تھے یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی۔ ابو جہل کہنے لگا ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا یا کوئی دلیل بھی مانگی ہے؟ کہا ہاں دلیل بھی مانگی ہے۔ کیا دلیل؟ کہا میں تھا ادھر یمن کے اندر اور یہ محبوب تھے ادھر مکہ کے اندر۔ کہا ادھر یمن کے اندر میری جس بندے سے جو ملاقات ہوئی اور ان سے میری جو بات ہوئی، کہا انہوں نے مکہ کے اندر بیٹھ کر مجھے ایک ملاقات اور ایک بات کی احوال بتا دیے۔ کہا جو مکہ کے اندر بیٹھ کر یمن کی سچی خبریں دے سکتا ہے، کہا وہ آقا فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی بھی سچی خبریں دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب علیہ السلام کا علم غیب دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم اپنے نبی کا علم غیب مانتے ہو، لہٰذا یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں اس امت کے اندر سب سے پہلا امتی جو داخل ہو رہا تھا وہ کچھ اور دیکھ کے نہیں، وہ میرے نبی کا علم غیب دیکھ کر کلمہ رسول پڑھ رہا تھا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو مردوں کے اندر میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف جنہیں نصیب ہوا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی افضلیت کے حوالے سے آج کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص کے اوپر نہ تو کوئی سورج طلوع ہوا ہے نہ ہی کوئی سورج غروب ہوا ہے، اور کہا انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل میری امت کے اندر جو شخص ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ایک اور صحابی جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آئیے ایک اور روایت سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے کوفہ کی مسجد کے اندر ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر فرد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خود مولا علی کی زبان سے یہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ہم کسی بھی شخص کو حضرت ابو بکر صدیق سے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر سے کسی کو افضل نہیں مانتے تھے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ تھا، تمام تر صحابہ اکرام رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس امت کے اندر سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے درس نظامی کے اندر فقہ اکبر پڑھائی جاتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل گھڑا ہوا ہے، یہ آج کا عقیدہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ 14 صدیوں پرانا عقیدہ ہے۔ پھر آئیے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ غنیۃ الطالبین، حضرت غوث اعظم کی کتاب، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے تمام لوگوں میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آئیے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے پوچھ رہے ہیں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد؟
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میرے بیٹے محمد سنو، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد تیرے باپ افضل ہے، یعنی کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ 126 پر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام تر لوگوں میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں پس جس نے یہ عقیدہ رکھا، کیا عقیدہ؟ افضلیت ابو بکر صدیق کا عقیدہ رکھا، ان کے بعد جس نے حضرت عمر کو افضل جانا، ان کے بعد جس نے حضرت عثمان غنی کو افضل جانا، اور پھر ان کے بعد جس نے حضرت مولا علی کو افضل جانا، آپ فرماتے ہیں جس نے یہ عقیدہ رکھا، آپ فرماتے ہیں وہ اہل حق یعنی اہل سنت میں سے ہے، اور اس نے یہ عقیدہ رکھ کے اپنے آپ کو بد عقیدہ اور بد مذہبوں سے اپنے آپ کو جدا اور علیحدہ کر دیا۔ کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو افضل مانتے ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر کو افضل مانتے ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو افضل مانتے ہیں، اور پھر ان کے بعد مولا علی کو افضل مانتے ہیں۔ پھر آئیے سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، ان کا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے؟ اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ان کا عقیدہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا سچا عقیدہ یہ ہے کہ تمام تر صحابہ کرام رضوان سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر شاہ سمنان حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ اشرفیہ کے پیشوا، بہت بڑے عظیم المرتبت بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام تر صحابہ کرام رضوان سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، سب سے بڑھ کر خلافت کے حقدار حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں اور میرے مریدوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسی عقیدے پر تھا، اسی عقیدے پر ہوں، اور ہمیشہ اسی عقیدے کے اوپر رہوں گا کہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو مانتا ہوں۔ اور پھر آئیے حضرت امام جامی رحمۃ اللہ علیہ، عاشقوں کے امام، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ آپ کی کتاب شواہد النبوہ صفحہ نمبر 92 پر آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن غزوہ حنین تھی، سخت لڑائی ہو رہی تھی اور جنگ بڑے عروج پر تھی، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب میں سے سب سے بڑا کون ہے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ہم اسے اپنا بڑا قبول کریں۔ تو رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، آپ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر ہے جو اس امت میں سب سے افضل ہے، اور یہ ابو بکر میرا وزیر ہے، اور ابو بکر میرا قائم مقام ہے، اور پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد عمر ہے جو میرا دوست ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد عثمان ہے کہ جس سے میں ہوں اور وہ مجھ سے ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا اس کے بعد میرا بھائی علی ہے، اور وہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت والے دن بھی میرا ساتھی ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ مسئلے بڑے واضح طور پر اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرما دیے تھے، اور امام باقلانی علیہ رحمہ جن کا سن وصال 403 ہجری میں ہے، آپ کی کتاب الانصاف صفحہ نمبر 61 پر آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ تمام تر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدم ہیں، سب سے افضل ہیں، اور سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ رب نے آپ کو پوری امت کے اندر عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اور امام ہیں جن کا نام حضرت امام ابو حاتم علیہ رحمہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ اصول دین میں مذہب اہل سنت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ مذہب اہل سنت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جن جن علماء کی حجاز کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر اور یمن کے علاقوں کے اندر میں نے جن جن علماء صلحاء اولیاء سے ملاقات کی، کہا ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج کل ایک فتنہ اور چل رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور عقائد کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ طرح طرح سے ہم اہل سنت کے بھولے بالے لوگوں کا عقیدہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک فتنہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روحانی خلیفہ ہیں، کہ پہلے خلیفہ سیاسی حضرت ابو بکر ہیں اور پہلے روحانی خلیفہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ولایت ان سے چلی ہے، ولایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے چلی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے سیاسی خلیفہ تھے۔ تو آئیے اس حوالے سے اولیاء امت کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عقائد رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ نے آپ نے لکھتا ہے، آپ کا ایک قول حضرت امام شامی علیہ رحمہ نے رسائل ابن عابدین کی جلد نمبر 2 صفحہ 275 کے اوپر آپ نے یہ قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے غوث، سب سے پہلے قطب اور تمام تر اولیاء و مومنین میں سے سب سے بڑے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکتاب میں سے کچھ ایسے کتب بھی ہوئے ہیں کہ جن کو رب نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا تھا اور رب نے ان کو باطنی خلافت سے بھی نوازا تھا، یعنی کہ ظاہری حکومت بھی ان کے پاس تھی اور پھر ولایت کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی رب نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ کہا ان میں سے سب سے پہلے کتب وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر دوسرے کتب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے کتب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھے کتب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پانچویں کتب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارے بزرگان دین کا ہے۔ پھر آئیے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے قطب تھے۔ اور قطب کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قطب وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت کا واحد اور یگانہ امام ہوتا ہے، پورے زمانے کا امام ہوتا ہے۔ کہا اس امت کے اندر سب سے پہلے مقام قطبیت پر جو شخصیت، جو ہستی فائز ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور پھر ان کے بعد جس طرح سے ان کی ترتیب خلافت ہے خلفائے راشدین کی، رب نے ان کو بھی اس مقام و مرتبہ سے نوازا ہے۔ اور پھر آئیے ایک اور قول بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یوم وصال 785 ہجری میں ہے، اچ شریف کی وہ عظیم المرتبہ ہستی جن کو دنیا مخدوم جہانیہ کے نام سے جانتی ہے، آپ کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری خلافت کے ساتھ ساتھ باطنی خلافت کا بھی حضور نے اس انداز سے اعلان فرما دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں قربان جاؤں میں ایسے پیر کے اوپر اور صدقے جاؤں میں ایسے مرید کے اوپر، خدا کی قسم جب سے یہ جہان بنا ہے اس جہان نے حضور جیسا کوئی پیر نہیں دیکھا اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں دیکھا۔ تو یہ عقیدہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اس امت کے اولیاء کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دین متین کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام
قطبیت پر فائز ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آپ تمام کاموں میں سبقت لے گئے، اور جو کچھ بارگاہ کبریا سے سینہ مصطفیٰ میں آیا، سینہ مصطفیٰ سے وہ سارا فیض سینہ صدیق اکبر کے اندر بھی منتقل ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جن کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا تھا، اور رب کے حکم سے رب نے ابوبکر صدیق کو، رب کے حبیب نے ابوبکر صدیق کو باطنی خلافت سے بھی نوازا ہے۔ اور پھر فتاوی مہریہ کی جلد نمبر فتاوی مہریہ کا صفحہ نمبر 145، اس کے اوپر گولڈا کے تاجدار حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک چاروں خلفائے راشدین ہر دو خلافتوں کے جامع تھے، یعنی کہ رب نے ان کو ظاہری خلافت سے بھی نوازا تھا، رب نے ان کو ولایت والی یعنی باطنی خلافت سے بھی رب نے ان کو نوازا تھا۔ اور پھر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت تو خلافت اور سیاست میں زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب نے ان کو ظاہری خلافت سے بھی نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب نے ان کو باطنی خلافت سے بھی نوازا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے امام طریقت ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی لکھ رہے ہیں۔ اور پھر آئیے، جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی کو افضل مانے، ہم اسے تفضیلی کہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہمارے ائمہ کا کیا حکم ہے؟ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت علامہ شمس الدین کہستانی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں جو شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر فضیلت دے، فرمایا اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت امام شامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جو شخص حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی سے افضل جانے، آپ فرماتے ہیں وہ بدعتی ہے۔ حضرت امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت کا قائل نہیں ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اور حضرت امام سفیان ثوری علیہ رحمہ سے حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام سفیان ثوری کی محفل میں بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی کو افضل جانے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام سفیان ثوری نے کہا کہ اس نے 12,000 صحابہ اکرام علیہ رضوان ان کا انکار کیا، اس نے ان کے اوپر بہتان لگایا، اور فرمایا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق سے کسی اور کو افضل جانے کہا اس نے سارے صحابہ کا انکار کر دیا۔ تو یہ اس قدر اہم ترین مسئلہ ہے اور اس قدر اہم ترین عقیدہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آئیے 2-3 روایات اور سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان، فرمایا میرے صحابہ، ایک دن میرے پاس جبریل آیا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل رب نے تجھے نوریوں کا سردار بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے بشر بنائے اور تجھ سے پوچھے کہ اے جبریل بتا کس جیسا بشر بننا پسند کرے گا تو تو کس جیسا بننا پسند کرے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام کا جواب سنیے۔ جبریل امین جو نوریوں کے سردار ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رب مجھ سے پوچھے کہ اے جبریل امین تو کس جیسا بشر بننا پسند کرے گا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک مجھے ابوبکر صدیق جیسا بشر بنا دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق جیسا بننا کیوں پسند کرو گے؟ تو عرض کرنے لگے اے بندہ نواز، میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی نگاہیں ابوبکر صدیق کے چہرے پہ لگی ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جب جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، کوئی وحی لے کر آتا ہے اور وہ مجھے رب کا پیغام مجھے
سنا رہا ہوتا ہے تو اس دوران کوئی بھی اس مجلس کے اندر آئے، کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جبریل امین نے کبھی آنے والے شخص کے چہرے کی جانب بھی دیکھا ہو. کہا وہ رب کا پیغام مسلسل مجھے سناتا رہتا ہے، مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے، اس کی توجہ بٹتی نہیں ہے. لیکن اے میرے صحابہ، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہو اور اللہ کا پیغام مجھے سنا رہا ہو اور پھر اتنے میں ابو بکر صدیق آ جائے. کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق نے اس گفتگو کو وہیں پر چھوڑ کر کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال نہ کیا ہو. کیا شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج ہمارے اسٹیجوں کے اوپر، اکثر اسٹیجوں کے اوپر یہ روایت سنائی جاتی ہے، حب علی جن علامت الایمان و بغض علی جن علامت النفاق، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور علی کا بغض منافقت کی علامت ہے. ہم اس حدیث کے اوپر بھی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم اس حدیث کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں. لیکن آئیے ذرا دوسری حدیث بھی سنایا کرو. وہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر. کہا میرے ابو بکر اور میرے عمر کی محبت ایمان ہے اور ان دونوں کا بغض کفر ہے. اب آقا کریم علیہ السلام نے منافقت کی اور کفر کی علامتیں بیان کر دیں، اور آج ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ایمان ہے، نفاق ہے، یہ کفر ہے، یہ تو دل کے اندر ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، نفاق ہے، یا اس کا دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو اس کا کلام اور ایک اس کا چہرہ. اگر کسی کے کلام سے آپ کو مولا علی کی محبت کا درس مل رہا ہو، اگر کسی کے کلام سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی محبت کا درس مل رہا ہو، سمجھ لو رب نے اس کے سینے کے اندر ایمان کی دولت کو رکھا ہوا ہے. اور اگر کسی کی گفتگو سے مولا علی کی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو ہے وہ بغض کی گفتگو کا کوئی نہ کوئی حصہ مل رہا ہو، یا کوئی ایسے جراثیم وہ پھیلا رہا ہو کہ جس سے اہل بیت طہار کی محبت کم ہو، یا وہ ایسی گفتگو کرے کہ جس سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، حضرت شیخین کریمین، ان کا بغض اس کی گفتگو سے چھلک رہا ہو، سمجھ لینا یہ بولنے والا یا تو منافق ہے یا اس کے سینے کے اندر کفر موجود ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہمارا نہ نفاق کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا کفر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کو بھی کھل کے بیان کرتے ہیں. ہم حضرت عمر سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم حضرت عثمان غنی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور ہم حضرت مولا علی سے بھی پیار کرنے والے ہیں. اور ہم اہل سنت تو یہ کھلے دل سے کہتے ہیں کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. اور ہم اہل سنت حضور کے سارے اصحاب اور حضور کی تمام تر آل سے پیار کرنے والے ہیں، اور حضور کی تمام تر ازواج پاک اور اس امت کے تمام تر اولیاء سے عقیدت رکھنے والے ہیں. ہم اہل سنت کا عقیدہ دو ٹوک اور بالکل واضح عقیدہ ہے، اور ہمارے مسلک کی پہچان یہی ہے کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک گل سے نہیں بلکہ سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. ہم تو حضور کے گھرانے والے ہوں، حضور کی آل ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی عقیدہ اہل سنت کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اسی عقیدہ کے اوپر کاربند فرمائے. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. قبلہ دعا فرما دیں ہم سے.